We'll discuss in this presentation the relationship between Islamic jurisprudence and Sharia. Generally, the word Sharia is used as equivalent or synonymous with the word Islamic jurisprudence. But there is a difference between the two terms. We will explain this difference between the two terms. شریعہ سے مراد وہ تمام انسٹرکشنز، وہ تمام ہدایات، وہ تعلیمات ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم مسلمانوں کو دی ہیں، اور اس کو ہم ضابطہ حیات بھی کہہ سکتے ہیں، جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ اس میں ہر طرح کے احکام ہیں جس کو کہ ہم ایک گائیڈنس بھی جو کہہ سکتے ہیں۔ all the instructions, all the injunctions that govern a life of a Muslim individual as well as the life of a Muslim society. شریعہ میں ہر طرح کے احکام اور تعلیمات آتے ہیں۔ ان میں میٹرز آف بلیف اینڈ کریڈ بھی ہیں، یعنی ہماری ایمانیات سے تعلق رکھنے والے احکام، جیسے کہ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، جس کو کہ ہم ایمانیات کہتے ہیں، عقائد کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے شریعہ کا ایک اہم حصہ ہے۔ شریعہ مورل اوبلیگیشنز یا کہ مورل ورچوز سے بھی بات کرتی ہے، یعنی کہ ایک مسلمان کا اخلاقی کنڈکٹ یا کہ اخلاقی طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی شریعہ گفتگو کرتی ہے۔ یہ شریعہ کا دوسرا اہم موضوع ہے۔ تیسرا اہم موضوع کہ جس سے شریعہ گفتگو کرتی ہے وہ ہیں احکام یا کہ لیگل انجنکشنز۔ یہ وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم اسلامک لا کی ٹرمینالوجی میں اسلامک جورسپروڈنس کہتے ہیں۔ اس کو اسلامی فقہ بھی بعض اوقات جو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ ایریا ہے کہ جس میں کہ لیگل میٹرز کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، حلال حرام کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، اوبلیگیشنز پروہیبیشنز کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، کیا چیزیں مسلمان کو روزمرہ کی زندگی میں کرنی ہیں، کن چیزوں سے اسے جو اجتناب کرنا ہے۔ یہ ساری تعلیمات کہ جس کو کہ ہم احکام یا کہ لیگل انجنکشنز کرتے ہیں، لیگل انجنکشنز کہتے ہیں، یہ ہماری زندگی کے مختلف سفیئرز یا کہ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان احکام کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، ہماری روحانی اور ہماری ریلیجس لائف کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے ان احکام کا تعلق ہماری آئلی زندگی کے ساتھ بھی ہے، کہ جس میں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جو آئلی تعلق ہے یا کہ خاندان کے اندر ایک فرد کا جو تعلق ہے وہ کس طریقے سے ہونا چاہیے، حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں، میرج، ڈائیورس، مینٹیننس، کسٹڈی کے حوالے سے جو مختلف احکام ہیں وہ سارے کے سارے اس کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو احکام یا کہ لیگل انجنکشنز کا یہ جو تیسرا شعبہ ہے، اس میں وہ تعلیمات بھی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ریاست، حکومت، سیاست کے ساتھ ہے، کرائمز اور پنشمنٹ کے ساتھ ہے، ریاست کے دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلق، مسلمانوں کے غیر مسلموں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی اس میں جو گفتگو کی جاتی ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک جورسپروڈنس صرف اور صرف لیگل میٹرز یا کہ پروہیبیشنز، اوبلیگیشنز، حلال اور حرام، اس حوالے سے جو مختلف تعلیمات ہیں اس کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ شریعہ میں وہ تمام تعلیمات اور ہدایات آتی ہیں کہ جن کا تعلق مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے، اور جس پہ کہ اس کی نجات اور فلاح کا انحصار ہے، چاہے ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، ایمانیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاقی اقدار کے ساتھ ہو، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ حلال حرام اور فرائض و واجبات کے ساتھ ہو۔